بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت یوسف علیہ السلام کے بچپن اور ان میں ہونے والے واقعات کے بارے میں بتائیں گے، لہٰذا آپ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ قرآن کریم میں حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے کو احسن القصص یعنی بہترین قصہ کہا گیا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام حران میں پیدا ہوئے۔ ان کی والدہ کا نام راحیل اور ان کے والد کا نام حضرت یعقوب علیہ السلام ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام حران سے ہجرت کر کے کنعان چلے گئے، جہاں حضرت یعقوب علیہ السلام کی زندگی کا ایک طویل عرصہ گزرا۔ سفر کے دوران حضرت یوسف علیہ السلام کی والدہ اپنے دوسرے بیٹے بنیامین کو جنم دیتے وقت انتقال کر گئی۔ کنعان پہنچ کر ان کی سوتیلی ماں لیا نے ان کی پرورش کی۔ لیا حضرت یوسف علیہ السلام اور بنیامین کو اپنے بچوں سے زیادہ محبت اور توجہ دیتی تاکہ ان دونوں بھائیوں کو ماں کی کمی محسوس نہ ہو۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی عمر جب 7 سال کی ہوئی تو ایک صبح حضرت یوسف علیہ السلام نیند سے جاگے اور ہنستے مسکراتے چہرے کے ساتھ اپنے والد کے پاس آئے اور کہا، بابا جان، آج رات میں نے ایک بڑا اچھا خواب دیکھا ہے جس سے میں بہت خوش ہوا ہوں۔ میں نے دیکھا کہ 11 ستارے اور چاند سورج مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام یہ خواب سن کر بہت خوش ہوئے۔ انہوں نے کہا، پیارے بیٹے، تمہارا یہ خواب سچا ہے اور تمہارے روشن مستقبل کی نشاندہی کر رہا ہے جس کی مجھے ہمیشہ توقع رہی ہے۔ تمہارا رب تمہیں منتخب کرے گا اور تمہیں خوابوں کی تعبیر بھی سکھائے گا اور تم پر اور آل یعقوب پر اپنی نعمت اسی طرح تمام کرے گا جس طرح پہلے ابراہیم علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام پر اپنی نعمت پوری کی ہے۔ بے شک تمہارا پروردگار علیم و کریم ہے، مگر یاد رکھنا یہ خواب اپنے بھائیوں کو نہ بتانا، کیونکہ ممکن ہے کہ وہ تم سے حسد کریں گے اور تمہارے خلاف کوئی منصوبہ بنائیں گے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو حضرت یوسف علیہ السلام سے بے حد محبت تھی اور باپ کی اسی محبت کے باعث بھائیوں نے باپ سے حضرت یوسف علیہ السلام کو جدا کرنے کا منصوبہ بنایا تاکہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بجائے خود انہیں باپ کی محبت میسر آ سکے۔ ایک دن وہ باپ کے پاس آئے اور کہنے لگے، بابا جان، آپ یوسف علیہ السلام کے معاملے میں ہم پر اعتبار کیوں نہیں کرتے؟ حالانکہ ہم اس کے خیر خواہ ہیں۔ ہمیں اجازت دیجیے کل وہ ہمارے ساتھ جنگل کو چلیں اور وہاں گھومیں پھریں۔ ہم وعدہ کرتے ہیں کہ ہم دل و جان سے اس کی حفاظت کریں گے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو اپنے بیٹوں کے خیالات کا علم تھا، یہاں تک کہ ان کے خطرناک عزائم کا اندازہ بھی تھا، لیکن وہ انہیں کھل کر یہ نہیں کہہ سکتے تھے کہ مجھے تمہاری جانب سے خوف ہے۔ لہٰذا انہوں نے کہا، یوسف سے جدائی مجھے پریشان اور غمگین کر دیتی ہے، پھر مجھے یہ ڈر بھی ہے کہ کہیں تم اس سے غافل نہ ہو جاؤ اور کوئی بھیڑیا اسے کھا جائے۔ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے جواب دیا، اگر ہماری طاقت اور قوت کے باوجود ایسا حادثہ پیش آ جائے تو یہ ہماری بدقسمتی ہوگی، ورنہ ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ چنانچہ جیسے تیسے انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے ساتھ لے جانے کے لیے اپنے والد کو راضی کر لیا۔ دوسرے دن کی صبح حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی ان کو اپنے ہمراہ لے کر گئے۔ ابھی وہ زیادہ دور نہیں گئے تھے کہ ان کے چہرے سے غصے کے آثار ظاہر ہونے لگے۔ انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو مارنا شروع کر دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بڑی التجا کی کہ وہ ان کا چھوٹا بھائی ہے، وہ اسے قتل نہ کریں، لیکن حسد کی آگ ان کی عقل کو زائل کر چکی تھی۔ پھر ان میں سے ایک نے کہا، یوسف کو قتل نہ کریں، بلکہ بہتر ہے کہ ہم اس کو کسی کنویں میں پھینک دیتے ہیں۔ چلتے چلتے وہ کنعان کے کنویں پر پہنچے۔ حضرت یوسف علیہ السلام بہت روئے، مگر ان کے بھائیوں کو ان پر رحم نہ آیا۔ وہاں انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیض اتار لی اور انہیں کنویں میں پھینک دیا۔ پھر کہنے لگے، اب ہمارے باپ کا دل یوسف علیہ السلام کی محبت سے خالی ہو جائے گا۔ جب سورج ڈوب گیا اور اندھیرا چھا گیا، یوسف علیہ السلام کے بھائی روتے ہوئے باپ کے پاس پہنچے۔
حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیض جس پر انہوں نے بکری کا خون لگا رکھا تھا وہ اپنے باپ کو دکھائی اور کہا، پاپا جان، جس بات سے آپ ڈرتے تھے وہ ہو کر رہی، یعنی جب ہم آپس میں تیر اندازی کا مقابلہ کر رہے تھے تو ہماری توجہ یوسف کی جانب سے ہٹ گئی۔ تب ایک بھیڑیے نے اس پر حملہ کر دیا اور اسے کھا گیا۔ یہ اس کی خون آلود قمیض اس بات کی گواہ ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا، اس بھیڑیے کو پکڑ کر میرے پاس لاؤ۔ یوسف علیہ السلام کے بھائی بہت بڑے پہلوان اور طاقتور انسان تھے۔ وہ اس بھیڑیے کو یعقوب علیہ السلام کے پاس پکڑ کر لائے۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا، کیا تو نے میرے بیٹے کو کھایا ہے؟ اس بھیڑیے نے کہا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، ہم پر پیغمبروں کا گوشت حرام ہے۔ یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے کہا، تمہارے سرکش نفس اور حسد کی آگ نے تم سے ایک ناجائز کام کروایا ہے، میں اس پر صبر اختیار کرتا ہوں اور اپنے پروردگار سے مدد مانگتا ہوں۔ ادھر یوسف علیہ السلام کنویں کی تہہ میں بیٹھے تھے اور گہرے اندھیروں نے انہیں اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا۔ وہ اپنے مستقبل کی فکر اور اپنی باپ کی حالت کا خیال کرتے پریشان ہو رہے تھے۔ انہیں رہ رہ کر اپنے بے قصور ہونے کا احساس ہو رہا تھا۔ اسی دوران مصر کا ایک قافلہ وہاں سے گزرا جو کہ مصر جا رہا تھا۔ وہ وہاں پہنچا، قافلے والوں نے وہاں پڑاؤ ڈال دیا اور اپنے ایک غلام کو پانی لانے ایک کنویں پر بھیجا۔ غلام نے ڈھول کنویں میں لٹکایا اور پھر اوپر کھینچا تو پانی کے بجائے ڈھول کے ساتھ ایک خوبصورت لڑکا لٹک رہا تھا جس کا چہرہ چاند کا ٹکڑا معلوم ہوتا تھا۔ اس غلام کی حیرت اور مسرت کی کچھ انتہا نہ رہی۔ اس نے بآواز بلند کہا، آؤ دیکھو کہ یہ ایک لڑکا ہے جسے میں نے کنویں میں سے نکالا ہے۔ یہ سنتے ہی قافلے کے لوگ کنویں کے کنارے جمع ہو گئے اور خوف اور پریشانی کے ساتھ یوسف علیہ السلام کو دیکھ رہے تھے۔ آخر انہوں نے طے کیا کہ اس لڑکے کو مصر لے جائیں اور غلام بنا کر بیچ دیں گے۔ اسی دوران یوسف علیہ السلام کے بھائی جو یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ یوسف کے ساتھ کیا ہوا، وہ آن پہنچے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ یوسف علیہ السلام قافلے والوں کے پاس ہیں تو انہوں نے قافلے والوں سے کہا، یہ ہمارا غلام ہے جو گم ہو گیا تھا اور ہمیں مل نہیں رہا تھا۔ انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کہا، اگر انہوں نے قافلے والوں کو کچھ بتایا تو وہ انہیں قتل کر دیں گے۔ چنانچہ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا، ہاں میں ان کا غلام ہوں۔ قافلے والوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں سے کہا، اگر وہ اس غلام کو بیچنا چاہتے ہیں تو وہ اس کے خریدار بنتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے 20 دینار کے بدلے ان کا سودا کیا اور ان کو قافلے والوں کے سپرد کر دیا۔ قافلہ روانہ ہوا اور مصر جا پہنچا۔ ان لوگوں نے یوسف علیہ السلام کو مصر کے بازار میں کم قیمت پر بیچ ڈالا اور عزیز مصر نے انہیں خریدا۔ عزیز مصر نے اپنی بیوی سے کہا، میں دیکھتا ہوں کہ یہ لڑکا بڑا لائق ہے، تمہیں چاہیے کہ اس کا پورا خیال رکھو۔ مجھے امید ہے کہ وہ آئندہ ہمارے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا یا ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو عزیز مصر اور ان کے گھر والوں کی نظر میں بہت بڑا مقام حاصل ہو گیا تھا۔ ہر کام میں ان کی مرضی کے مطابق انجام پانے لگا۔ امید کرتی ہوں آپ کو واقعہ پسند آیا ہوگا۔ انشاءاللہ اس سے آگے کا واقعہ نیکسٹ ویڈیو میں آئے گا، تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو ہر آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ مل جائے۔